بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ سب کو گزشتہ عید مبارک۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ عید پاکستانی عوام کے لیے بہت بھاری تھی۔ اس عید کے دن آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں دہشت گردوں کی طرف سے حملے بھی کیے جا رہے تھے، اور دوسری طرف لائن آف کنٹرول پر انڈین فوج کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ بھی کی جا رہی تھی۔ بہت ٹینشن میں یہ عید گزری، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک طرف مہنگائی کا طوفان بھی تھا، اور یہ طوفان جو ہے یہ ابھی تک نہیں تھما، عید کے بعد بھی طوفان برقرار ہے۔ اس طوفان کی وجہ سے کچھ شکوے شکایتوں کے طوفان نے بھی جنم لیا ہے، اور ظاہری بات ہے یہ شکوے شکایتیں جو ہیں حکومت سے ہوتی ہیں، اور حکومت میں اس قسم کے شکوے شکایتیں جو ہیں وہ وزیر خزانہ سے ہوتے ہیں۔ اور وزیر خزانہ صاحب جو ہیں آج انہوں نے بہت مہربانی کی، اور ہماری دعوت پہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، جناب اسحاق ڈار صاحب، وفاقی وزیر خزانہ۔ بہت بہت شکریہ ڈار صاحب، آج آپ کے ساتھ بہت سی باتیں کھل کے کرنی ہیں۔ جی شکریہ، اجازت ہے نا؟ کھل کے باتیں کرنی ہیں۔ جی بسم اللہ۔ لیکن ہم جو نیگیٹو سائیڈ ہے اس پہ جانے سے پہلے جو پازیٹو سائیڈ ہے جی پہلے اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ آپ نے جو ہمارا پچھلا پروگرام تھا 13 جون کو آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تھے، آپ نے قوم کے سامنے ایک وعدہ کیا تھا بجٹ سے اگلے دن، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈار صاحب نے قوم کے سامنے ایک وعدہ کیا تھا ذرا وہ وعدہ آپ کو سنوا دیں۔ پیسے دیں گے تو یہ پرماننٹ ہوگا نا، ان کا سائیکل بنے گا، لیکن میں آپ کو یہ شو کر رہا ہوں کہ اس کی امپیکٹ آپ دیکھیں تو میر صاحب یہ پیسے تو دینے، اور پاکستان کی ایک لائبلٹی اور بدنامی کا باعث بنا ہوا ہے، اور ساری دنیا کے اخبار لکھتے ہیں یہاں بھی باہر بھی۔ تو ہم نے اس کو 12 جون کو اناؤنس کیا تھا، 60 دن کا مطلب 12 اگست تک اس کو زیرو کرنا ہے۔ میری ذاتی انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ ہم 31 جولائی تک اس سارے معاملے کو زیرو کر دیں، 31 جولائی تک انشاءاللہ۔ لیکن آپ 60 دن سے بھی پیچھے آ رہے ہیں۔ میرے بہت تقریباً 46-47 ڈیز میں اس کو ہم کلیئر کریں تاکہ اس بیماری سے بچیں، اور 1500 سے 17 اگر رمضان شریف آ رہا ہے، اللہ کرے ایسا ہی ہو انشاءاللہ اگر رمضان شریف آ رہا ہے، اور اگر ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کلیئر کر دیا تو اس کا آپ کو ویزیبل فرق رمضان شریف میں نظر انشاءاللہ آئے گا۔ تو یہ اسحاق ڈار صاحب نے 13 جون 2013 کو کیپٹل ٹاک میں پوری قوم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ 31 جولائی تک یہ جو سرکولر ڈیٹ تھا جو کہ 503 ارب روپے سے بھی زیادہ تھا، انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ 31 جولائی تک 503 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ختم کر دیں گے، اور انہوں نے وہ سرکولر ڈیٹ ختم کر دیا۔ اس پہ ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ڈار صاحب اس میں سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ یہ پھر 503 ارب روپیہ آپ کہاں سے لے کے آئے؟ آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ یہ تو نوٹ چھاپنے کی مشینوں سے فائدہ اٹھایا آپ نے۔ جی بالکل میر صاحب، ایسا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اس کو ایک پیکج بنا کے کام کیا، جون کے مہینے میں پوری سیونگ کی، اور ہم نے اپنے جو کیش مینجمنٹ جسے کہتے ہیں اس کو ہم نے ایک کیش کو قریباً کہہ لیں کہ اراؤنڈ 45%، کچھ بانڈز دیے، کچھ اور ہم نے ریکوریز کی دوسرے اداروں سے جو ہمیں پیسے، اس کو ہم نے یوز کیا، تو ورچولی ہم نے مینجمنٹ کیا۔ یہ 500 ارب نوٹ چھاپ کے نہیں ہوئے، ایک تو یہ کہ 480 ارب ٹو بی پرسائز پے ہوئے ہیں، 31 جولائی تک یہ کلیئر ہو چکے تھے۔ جو 23 ارب ہیں وہ ہیں جو کہ پاکستان کی حکومت کے لیکویڈیٹی ڈیمیجز تھے ان کمپنیوں کے اگینسٹ، تو چونکہ وہ سپریم کورٹ میں تھے اور کیسز پینڈنگ ہیں، تو اس پہ ہم نے اس کو ود ہولڈ کیا ہے۔ پوری کوشش تھی ان اداروں کی کہ وہ ہمیں دے دیں، لیکن ہم نے وہ واپس نہیں کیے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا آپ کو میرے صاحب یہ تو پتا ہے کہ 1700 میگا واٹ بجلی آ چکی ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے آنے کے بعد پہلی دفعہ 16,000 میگا واٹ کراس کی ہے پچھلے چند دن۔ آپ دیکھیں کہ رمضان شریف کے شروع میں، اور قریباً جب ہم آئے تھے وہ 10,000 سے کم تھی، جو 14,000 ایوریج سے آلموسٹ اوپر جا رہی ہے۔ اب وہ ڈیمانڈ بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے، اور لیکن اس کے باوجود اس میں اچھی خاصی ریلیف ہے الحمدللہ۔ یہ ہم نے صرف یہاں نہیں ختم کیا، حالانکہ کانٹریکچولی یعنی معاہدے کے تحت تو آپ کو پیسے دینے ہی تھے، اور یہ تمام وہ ادارے ہیں جو کہ کورٹس میں جا چکے تھے، سپریم کورٹ میں انہوں نے انووک کیا تھا جی حکومت پاکستان کی جو گارنٹی ہے یہ ہمیں پیسے لے کے دیں آپ۔ نمبر 2 یہ کہ اگر آپ پیسے نہیں دیتے، کچھ ناقدین کہتے ہیں جی پیسے نہ دیں کیا فرق پڑتا ہے، ہر دن آپ کو 4% پلس کائبر کاسٹ کر رہا ہے۔ اچھا، یہ آپ کو مفت پیسے نہیں ہیں، آپ کو مفت کریڈٹ نہیں ہے، جتنی ڈیلے ہے اس کے آپ کو انٹرسٹ دینا پڑتا ہے ان کو، ڈیلے کا ہر دن کا پینل انٹرسٹ 4% پلس کائبر مین کا قریباً 14-15% آپ وہ بھی پے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہم نے ان سے یہ طے کروایا کہ قریباً 2100 میگا واٹ کے جو 4 پروجیکٹس ہیں جو کوسٹل کے نزدیک ہے، ہپکو ہے، اس میں آپ کا لال پیر ہے، اس میں آپ کا پاک جن ہے، سبا ہے، کہ یہ اپنے پروجیکٹس کو فرنس آئل سے شفٹ کریں گے 18 مہینے میں ٹو کول فائرڈ۔ ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ کی سستی بجلی آئے گی۔ مین مقصد ہے کہ آئندہ سستی بجلی ایڈ کی جائے، اور آپ نے دیکھا ہوگا نئی پالیسی میں 6660 میگا واٹ کے 10 پروجیکٹس کا پلان ہے کول ویسٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، پھر ان سے ہم نے یہ بھی لکھوایا ہے کہ جی جو بھی آربیٹریشن کا فیصلہ ہوگا ہم 23 ارب کا فیصلہ اس وقت کریں گے،
ان سے ہم نے کیسز واپس کروائے ہیں جو انہوں نے کیے ہوئے تھے سپریم کورٹ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان سے یہ کہا کہ وہ پوری کیپیسٹی پہ چلیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آپ نے قرضہ دینا ہے تو یہ کوئی اچھا ایٹیچیوڈ نہیں ہے یہ کہنا کہ جی آپ نہ دیتے ابھی، یا پہلے تھا کہ دیں گے نہیں. دنیا یہ کہتی تھی پاکستان دے ہی نہیں سکے گا. چلے آپ نے کلیئر کر دیا، بڑی اچھی بات ہے. جی آگے چلتے ہیں. 12 جون 2013 کو جس دن آپ نے بجٹ تقریر کی، اس دن ڈالر کی قیمت تھی 99 روپے اور 75 پیسے، اور آج 12 اگست 2 مہینے کے بعد ڈالر کی قیمت ہے 102 روپے اور 55 پیسے. جی تو 2 مہینے میں ڈالر 3 روپے سے بھی زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب روپیہ آپ کے کنٹرول میں نظر نہیں آ رہا. نہیں ایک تو بات آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. نہیں ایسی انشاءاللہ بالکل نہیں نکلے گا. میری عرض سنیں. 2 مہینے میں 3 روپے مہنگا کر دیا. نہیں تو آپ دیکھیں نا کہ کہاں 60 سے لوگوں نے 100 پہ پہنچایا تھا ہمارے آنے تک. ہمارے آنے تک جو ہے یہ جو پچھلی حکومت تھی اس نے 60 میں ٹیک اوور کیا تھا اور یہ 100 کے قریب چھوڑ کے گئی ایک. میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، لیکن جو آپ کی بروکن اکانومی تھی میر صاحب، وہ مجھے نہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ پچھلے سال ہم نے شروع کہاں سے کیا. یہ آپ مہربانی مد نظر رکھیں کہ 440 ارب روپے کی آمدنی کا ٹیکسز کی کلیکشن کم، یہ تو ہے نا حقیقت کہ 2381 کرنا تھا اور 1940 ہوا ہے. 440 ارب کا تو وہ پاکستان کو نقصان. 503 ارب کے ادائیگیاں ماضی کی سرکولر ڈیٹ کی وہ نئی حکومت کرے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں موقع ملے تو ہمیں آئین میں ترمیم کرنی چاہیے آئندہ کہ کوئی بھی حکومت ہو، جب کیئر ٹیکر آئیں اول تو حکومت کلیئر کر کے جائے، کیئر ٹیکر آئیں تو کلین سلیٹ اگلی گورنمنٹ کو دیں تاکہ وہ اپنا 5 سال کا پھر حساب دیں کہ ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا یہاں ختم کریں. ہم نے تو پہلا دن ہی 440 ارب کا آمدنی کم جون کلوز کر رہے ہیں ہم، اور 500 ارب ہاتھ سے دینا ہے. 480 ارب دے چکے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑا ہمارے لیے ایک یہ واپس لائیں گے آپ کیا جی یہ روپے کی قیمت کو واپس لائیں گے؟ روپے کی میں عرض کرتا ہوں، روپے کا اس طرح کہ 3-4 وجوہات سے روپیہ اوپر گیا میر صاحب. ایک تو یہ کہ اسپیکولیشن بہت زیادہ تھی کہ جی آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن پہ ہم نے یہ اس کو سلائڈ کرنے دیا جیسے کہ اگلی حکومت بھی کر رہی تھی. نمبر 1. نمبر 2 اس میں یہ تھا کہ میں نے جب یہ 29 جولائی کو یہ ٹچ کیا 105، آپ تو 102 کچھ بات کر رہے ہیں، میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو آج ہے. ہاں جی، لیکن یہ 3 روپے 2.5 روپے امپروو ہو چکا ہے. یہ 104 پہ 90 پیسے تھا 29 جولائی کو. میری میٹنگ اسٹیٹ بینک میں آپ کے اس پہ ریکارڈ پہ ہوگی، 29 جولائی کی بات کر رہا ہوں. اور میں نے جو سٹیک ہولڈر ان کو بلوایا کہ بھی یہ کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں، تو ہمیں انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس ڈیمانڈ بہت زیادہ گولڈ امپورٹرز کی ہے. میں نے اس کو انویسٹیگیٹ کروایا کہ سیٹرڈے کو 30 جولائی کو، تو پتہ چلا کہ ہمارے ملک میں جو 200 کے جی گولڈ آتا تھا ایوریج پر منتھ وہ 1400 کے جی پہ پہنچ گیا. میں نے اس کو دیکھا، یعنی پچھلے سال جون 2012 میں جو گولڈ ہے وہ آپ کا 2 ارب روپے کا آ رہا ہے، اس سال جون 2013 میں 52 بلین کا امپورٹ ہوا ہے. کین یو امیجن؟ 50 ارب کا اچھا، اضافہ. اس سے مجھے اور پریشانی ہوئی. تو میں نے کہا ایف بی آر کو کہ یہ سارا نکالو کہ کیا وجہ ہے. ہم نے اپنی ریسرچ شروع کی. ایکچولی انڈیا از دا کیس کاز آف آل دس پرابلم. انڈیا نے بٹوین جنوری اینڈ جولائی انہوں نے پہلے 2% ڈیوٹی لگائی گولڈ کی امپورٹ پہ، پھر اس کو 6% کیا، پھر انہیں 8% کیا. اب سمگلرز کی چاندی ہو گئی کہ وہ حوالے کا ریٹ 1.5% ہے، گولڈ سمگل کریں تو 1.5-2% کاسٹ سے 6%، ایک مہینے میں ایک ٹرانزیکشن کریں 72% پروفٹ سال تو کا. آپ کی حکومت سمگلروں کے ہاتھوں پہ بس ہے. نہیں بے بس کا ہے، آپ نے دیکھا نہیں، میں نے گولڈ پہ بین لگا دیا 30 دن کے لیے. ہم نے گولڈ پہ بین لگا دیا 30 دن کے لیے، کوئی جون تک نہیں رینگی. اور آپ کا روپیہ جب پھر انسان بن کے وہ واپس ریٹ آنا شروع ہوا. نہیں ابھی تو انسان نہیں، ابھی تو بدماشی کر رہا ہے. ابھی انشاءاللہ اور ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ساری بحث ہے نا جی، اس بحث نے جنم کہاں سے لیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ وہاں سے بات کو شروع کریں. یہ جو ساری بات ہے نا جی کہ روپیہ مہنگا کیوں ہو رہا ہے جی، اور یہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، یہ ساری کہانی شروع کی ہے جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے. اور میں چاہتا ہوں کہ ڈار صاحب ان کی بات کو غور سے سنیں اور پھر ثبوت کے ساتھ جواب دیں. پہلے سنیں شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کہا. پہلی بات یہ ہے کہ اس عید کے ساتھ ایک مہنگائی کا گفٹ دیا گیا ہے قوم کو، اور اس گفٹ کی بنیادی وجہ ہے آئی ایم ایف کا نیا معاہدہ. اس معاہدے میں 2 امپورٹنٹ شقیں ہیں. ایک، آپ نے بجلی کے نرخ بڑھانے ہیں اور مکمل سبسڈی ختم کرنی ہے in a certain pattern over the next 2-3 years. دوسری چیز، آپ نے اپنے روپے کی قدر گھٹانی ہے، اس کو ڈی ویلیو کرنا ہے. جی ڈار صاحب، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی
جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو بقول شاہ محمود قریشی صاحب طاہر لاہوتی جو ہے وہ آئی ایم ایف کے شکنجے میں پھنس گیا. نہیں بالکل نہیں. 98 میں آپ کو یاد ہے پھنسے تھے, واک آؤٹ کیا تھا, ڈیویلیویشن آرڈر میں مانگی تھی, انکار کیا تھا. میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ, شاہ محمود صاحب کا بڑا احترام ہے, وہ ہمارے ساتھی رہے ہیں اور میرے ساتھ کیبنٹ میں بھی کولیشن میں رہے ہیں. یہ معاہدہ جو ہے, ایک چیز تو یہ ہے کہ معاہدہ جب بھی سائن ہوگا, جو کہ 4 سپٹمبر میں بورڈ میٹنگ میں جائے گا, تو آپ کو یاد ہوگا 99 میں نے آئی ایم ایف کا معاہدہ جو کہ پاکستان کی بیسٹ والٹ میں ہم رکھتے تھے, سیف میں, وہ میں نے ویب سائٹ پہ ڈال دیا تھا. تو یہ ویب سائٹ پہ جانے والا ہے انشاءاللہ. یہ جو ابھی آپ معاہدہ جو کریں گے, جو معاہدہ کیا ہے, ابھی جو ہماری ٹرمز سٹاف کے ساتھ طے ہوئی ہیں, ابھی بورڈ جب بورڈ میں جائے گا 4 سپٹمبر کو ویب سائٹ پہ ڈالیں میں ویب سائٹ پہ, منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پہ. تو یہ 2 شکوں کا تو شاہ محمود قریشی صاحب کو پہلے ہی پتا ہے. میں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ معاہدہ ویب سائٹ پہ جائے گا, یہ پارلیمنٹ کو دیا جائے گا, دونوں ہاؤسز کو, سینٹ کو بھی اور نیشنل اسمبلی کو بھی, اور یہ ہر ایک کے لیے اوپن ہوگا کیونکہ پڑھیں یہ ان کی امانت ہے. یہ 18 کروڑ عوام کی امانت ہے. ٹرانسپیرنسی اگر مسلم لیگ نون نے کہا ہے اپنے منشور میں, تو انشاءاللہ ٹرانسپیرنسی ہوگی. اور پھر 99 سے شروع کی ہے, مجھے اس کے بعد کا میں ذمہ دار نہیں. 99 میں آپ دا فرسٹ ون جس نے ایز فائنانس منسٹر معاہدہ ڈالا تھا, ابھی دوبارہ ڈالیں گے. ایک دوسرا, کہیں روپی کی ڈیویلیوشن کا ہمارا ان سے کوئی معاہدہ طے نہیں ہے. اچھا, جب آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کے سامنے معاہدہ آ جائے گا, اور آپ بھی دیکھ لیں گے اور ساری قوم بھی دیکھ لے گی. جہاں تک بجلی کے نرخوں کی وہ بات کر رہے ہیں, اب ہم کیا چاہتے ہیں میر صاحب, گینگرین ہو تو آپ بندے کو مارنا ہے یا اپنے اس پاؤں کو ٹھیک کرنا ہے, یا کاٹنا ہے, یا وٹ ایور. پاکستان میں پچھلے 14-15 مہینے میں بجلی کا نرخ نہیں بڑھے. آپ کا ایک ریگولیٹر ہے, پیٹرول کی قیمتیں خود بڑھاتا ہے ہر مہینے, ٹھیک ہے نا. حکومت جتنا اس میں حصہ ڈال سکتی ہے, کہتی ہے 1.5 روپے ادھر سے نہ بڑھاؤ ادھر, لیکن وہ بڑھاتے ہیں انٹرنیشنل پرائسز کے حساب سے. اب آپ کا 503 ارب کا جو سرکو ڈیٹ ہے, آپ کے لوگ بھی لکھتے ہیں, اور جتنے انٹلیکچوئل میڈیا ہے وہ سب کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے اس کا کریکٹیو میجر نہیں لیا تو آپ یہ پھر 8-9 مہینے پھر 500 ارب اکٹھا ہو جائے گا. تو تقریباً 550-600 ارب کی سبسڈی سال کی ہے. اچھا, یہ بات صحیح ہے کہ اس کو ہم جب تک فیز آؤٹ نہیں کریں گے, لیکن ہوا کیا ہے کہ پچھلے 15 مہینے میں سیاست کھیلی گئی اس ملک کے ساتھ. آپ کا جو نیپرا ہے, جو کہ ریگولیٹر ہے, جس کا آٹومیٹک ہونا چاہیے, اس نے 6 روپے کی ٹیرف انکریزز دی ہوئی تھیں. مئی 2012 کے بعد, 2012 کے بعد, کوئی الیکشن ایئر تک کوئی کچھ نہیں کیا. ایون کیئر ٹیکر گورنمنٹ, جن کو الیکشن کا لڑنے کا ضرورت ہی نہیں ہے, اور جن کو چاہیے تھا کہ وہ کلین سلیٹ دیتے اگلی حکومت کو. امیجن کریں کہ یہ بجلی وہ خود زیرو ہمیں کر کے جاتے, یہ ادائیگیاں 503 ارب کی کر کے جاتے. ہماری گورنمنٹ آج بڑے سکون کے ساتھ اپنا شروع کرتی اور 1000 مائنس ارب سے نہ شروع کرتی. یہ جو آپ کا ٹیرف ریشنلائزیشن ہے, یہ بیسیکلی فرق وہ ہے جو آپ کی کاسٹ آف انرجی ہے اور جو آپ جس قیمت میں بیچتے ہیں. 15 روپے آپ کی قیمت ہے, 14 روپے 80 پیسے قریب قیمت آپ کی کاسٹ کرتی ہے, اور آپ اس وقت بیچ رہے ہیں ایوریج 9 روپے سے کم, 8 روپے 90 پیسے. تو وہ جو 6 روپے کا فرق ہے, اس کا یہ نہیں کہ ہم کر رہے ہیں, یہ نیپرا نے 2-3 روپے کے ٹیرف ایڈجسٹمنٹ دی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ آج تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی. تو یہ آئی ایم ایف کی وجہ سے نہیں ہوا. نہیں, آئی ایم ایف تو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سرکو ڈیٹ سے بچائیں دوبارہ. ٹھیک ہے, یہ ٹیرف ریشنلائزیشن دیکھیں کریں ریفارم, وہی میں نے کہا نا کہ کیا ہم کیا چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں ہم ترقی کے لیے خرچہ کریں آئندہ آنے والے وقت میں, یا ہم اسی طرح سبسڈی میں سارا پیسہ ٹیکس اکٹھا کر کے, اچھا اس میں آپ اور مجھے بھی سبسڈی ملتی ہے, دیکھیں نا, یا تو اس کو ملے کہ جو ڈیزرو کرتا ہے, اور 200 یونٹ تک سبسڈی نہیں بڑھی. آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ڈیفینیشن جو ہے وہ 50 یونٹ ہے یا میکسیمم 100 یونٹ ہے, جس کو وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں, باقی جو ہے کاسٹ پہ بجلی ملتی ہے. لیکن ہماری حکومت نے, میاں نواز شریف صاحب کو جو آئندہ جو انرجی پالیسی آپ نے دیکھی ہے, ہم اب سستی بجلی ڈالنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارا انرجی مکس چینج ہو چکا ہے پچھلے 20 سال. اچھا, اگر آپ برا نہ منائیں, جی, یہ صرف شاہ محمود قریشی صاحب کا موقف نہیں ہے. جی, جو غیر سیاسی لوگ ہیں, بزنس مین جو کرنسی کا کاروبار کرتے ہیں, ایک کرنسی کا کاروبار کرنے والے صاحب ہیں جی باسط شکیل ہاشمی صاحب, کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. آئی ایم ایف سے قرضہ لیا, اس کا جو بیل آؤٹ پیکج ہے تقریباً $5.3 بلین کا, اس میں جو انہوں نے شرائط رکھی ہیں, اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کے جو ڈالر کے ریٹس ہوں گے مارکیٹ میں, وہ فلیکسیبل ایکسچینج ریٹس پہ آپ کام کریں گے. جب آپ آئی ایم ایف سے قرضہ لے کے ان کی شرائط کے مطابق چلے جاتے ہیں تو پھر آپ ڈالر کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو یہ ہے جی بزنس مین کی رائے, ذرا سن لیں. اچھا جی, اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ ہیں ظفر بختابری صاحب,
وہ بتا رہے ہیں کہ جی بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا انڈسٹری پہ کیا امپیکٹ ہوا، ذرا یہ بھی سن لیں۔ 6 روپے پر یونٹ اضافہ ہوا ہے، یہ تقریباً 70-80% اضافہ ہے، اور جو بل ہے تقریباً جو ہے وہ ڈبل ہو جائیں گے، تو انڈسٹری ہماری جو ہے وہ اس بجلی کے ریٹ کے ساتھ سروائیو کر ہی نہیں سکتی۔ تو یہ تو پاکستان کی صنعت کو بند کرنے کا ایک اقدام ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، دیکھیں یہ جو دونوں کامنٹس ہیں، میں تو آپ کو بتایا نا جی، آپ فیصلہ کر لیں، قوم فیصلہ کر لے کہ کیا آپ نے پھر سرکل ڈیٹ میں ہی رہنا ہے، اور ہر آپ کے پاس ہے نا نہیں رہنا، لمیٹڈ ریسورسز ہے نا، لیکن وہ کشکول کا تانا دیتے تھے نہیں، پیپلز پارٹی کو، یہ کشکول ہم نے آئی ایم ایف کے سامنے کیوں پھیلا دیا؟ نہیں، ایک سیکنڈ میر صاحب، پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیا کریں، ڈالر پرنٹ کر سکتے ہیں ہم؟ آپ نے قرضے نہیں دینے، قرضے وہ لے گئے پیپلز پارٹی کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، قرضے لے کے خرچ کر گئے، آج اس کی قسطیں ڈیو ہیں، اس سال میں $3 ارب واپس کرنے ہیں۔ اچھا، کیا ہم ڈالر پرنٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ توقع یہ کی جا رہی ہے، آپ کے اخباروں میں خبریں لگی جی 15 بلین فلان دوست ملک $15 بلین پاکستان کو دے رہا ہے، آ جاتا تو مجھے کیا ضرورت تھی اسٹیٹ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی؟ کہیں اور دیکھیں نا، آپ نے قرضے لیے ہیں، ایک آنریبل قوم کی طرح ہمیں قرضے واپس کرنے ہیں، ہمیں اس بلیم گیم میں نہیں پڑنا کہ کس نے لیے، کیوں لیے، قسطیں ہیں، قرضے لیے ہیں، پاکستان نے لیے ہیں، جس بھی حکومت نے لیے، اب اس کو واپس کرنے کا وقت ہے۔ $3 ارب اس سال ہے، اگلے سال $1.25 ارب ہے۔ تو یہ بیسیکلی جو آئی ایم ایف کے لیے تو پچھلی حکومت 2.5 سال مر رہی تھی جانے کے لیے ان کے پاس، یہ تو ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، ایشین ان کے ہاتھ نہیں لگانا چاہتے تھے ان کو، کیوں؟ کیونکہ وہ کچھ بھی انہوں نے اکانومی کو بہتری کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آج ہم سٹرکچرل ریفارمز کر رہے ہیں، ہم اپنا ٹیکس نیٹ بڑھا رہے ہیں، 1940 سے 2475 ارب پہ ہم نے اپنا ایک بہت بڑا۔ اچھا ذرا یہ بتا دینا قوم کو، عام آدمی کو بتا دیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ کا معاہدہ جس پہ آپ دستخط کرنے والے ہیں، اس سے پاکستان کے غریبوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ پاکستان کے غریبوں کو ہم نے پروٹیکٹ کیا ہے، ہم نے جو غریب ترین جو ہیں اس کے لیے ہم نے پچھلے سال 40 ارب، ہم نے 75 ارب رکھا ہے۔ ہم نے انکم سپورٹ لیوی 0.5% جو امیر لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے 10 لاکھ سے اوپر جن کے ایسٹس ہیں ان کے اوپر ہم نے ان سے 0.5% لے کے ان غریبوں کے لیے ہم نے خرچ کرنا ہے۔ ہم نے 6 پرائم منسٹر کے اسپیشل پروگرام غریبوں کے لیے جو ابھی لانچ ہوں گے، اور بجٹ میں جس کا ذکر تھا وہ ہم نے وہ شروع کیے ہیں۔ تو غریبوں کے لیے تو 200 یونٹ تک بجلی کا 1 پیسہ انکریز نہیں ہو رہا، اور ڈومیسٹک میں جو انکریز خواجہ آصف صاحب نے جو پالیسی اناؤنس کی ہے اس حوالے سے ڈومیسٹک جو ہے وہ 1 اکتوبر سے ہو رہی ہے، اور جو انڈسٹری اور کام دیکھیں آپ کی کاسٹ ہے۔ ہاں آگے ہمیں یہ کام کرنا ہے جو کہ ہم اب کر رہے ہیں، جو 5 سال یا 10 سال پہلے ہونا چاہیے تھا، کہ سستی بجلی ایڈ کریں تاکہ آئندہ آنے والے زندگی میں 15-20 سال میں ہمیں قیمت نہ بڑھانی پڑے۔ اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اب کولے کی اور آپ نیوکلیئر اور اس ٹائپ کی انرجی کو ایڈ کریں، آپ ونڈ، سولر، بگاس، بایو میس، لیکن آپ فیورنس آئل لیکن یہ ڈاکٹر صاحب انڈسٹری جو ہے وہ پہلے ہی بڑے مسائل کا شکار تھی، تو انڈسٹری پہ آپ نے 6 روپے یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے، وہ کیسے سروائیو 6 روپے اوور آل تو نہیں ہے اپنا، اگر میر صاحب آپ دیکھیں تو کہیں 1.5 روپے ہے، کہیں 2 روپے ہے، اوور آل ایوریج کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اور یہ نہ بھولیں کہ ساری سبسڈی ختم نہیں کی جا رہی، یہ غلط مت ہے۔ آپ پرانا ٹیرف دیکھیں، آپ نیا ٹیرف، آپ کو کہیں 6 روپے انکریز نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، یہ نمبر 1۔ آپ کیونکہ یہ 2 سے 3 سال میں یہ اس کو زیرو کرنا ہے۔ یہ آپ تو خود لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ رہے ہیں جی، تو یہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا پریزیڈنٹ، کراچی چیمبر کا پریزیڈنٹ، فیصل آباد چیمبر کا پریزیڈنٹ ایک ہی زبان بول رہے ہیں سارے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایجوکیٹ جو کیا جاتا ہے نا ود آل ڈیو ریسپیکٹ بائی میڈیا یا کچھ لوگ، چند لوگ جو ہیں، وہ یہ 6 روپے کا ایک لفظ، حالانکہ آپ میڈیا دے ڈال پا دو، آپ نکال لینا، آپ خواجہ آصف نے جو ٹیرف اناؤنس کیے ہیں آپ ایک طرف رکھ لیں پرانا، آگے رکھ لیں نیا، آپ مجھے ایک جگہ میں 6 روپے کی انکریز نکال کے دے دیں، میں آپ کو جو کہیں گے نام دوں گا۔ میرا مطلب ہے کہ 6 روپے جو ہے آپ کی ٹوٹل، آج آپ کے موقع آپ ایجوکیٹ کریں قوم کو اصل صورتحال۔ یہ میری بات سنیں کہ 580 ارب کی سبسڈی ختم ہوتی اگر 6 روپے پاس ہوتے، سب کو 6 روپے پاس نہیں ہوئے۔ یہ قریباً جو ابھی خواجہ صاحب نے ابھی 1 اگست سے کیا ہے، اس سے آپ کا 125 ارب کی سیونگ ہوگی۔ ٹھیک ہے، جو 1 اکتوبر سے آئے گا اس سے آپ کی اندر کوئی 35 سے 40 ارب کی ہوگی۔ آپ ابھی بھی آج بھی آپ 4 روپے کے قریب سبسڈی دے رہے ہیں پر یونٹ، ٹھیک ہے، اوور آل اکراس دی بورڈ۔ تو یہ کہنا کہ جی 6 روپے بجلی بڑھا دی ہے وہ غلط ہے، وہ فیکچوئل نہیں ہے، وہ انکریکٹ۔ اچھا ایک اور بھی بڑا اہم معاملہ ہے، اس پہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ بھی بات کریں کہ آپ نے ایف بی آر کو لوگوں کے بینک اکاؤنٹس تک ایکسیس دے دیا ہے، اس کی وجہ سے بڑی تھرتھلی مچی ہوئی ہے، کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ اس کھلبلی کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں فیصلہ کیا ہے حکومت نے، اس کا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔